شبلی صاحب، پی ٹی آئی کی طرف سے 4 مرتبہ الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی گئی کہ جو فورن فنڈنگ کیس کی کارروائی ہے اس کو خفیہ رکھا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح احسن اقبال صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کراس ایف آئی آر ہے، یہ تو صرف ایک میٹر آف پرنسپل ہے کہ یہ جو پولیٹیکل فنڈنگ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، یہ ہوتا کیا رہا ہے؟ ہوتا یہ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان لوگوں نے ویسٹڈ گروپس، یعنی وہ لوگ جو کہ جن کے مفادات جڑے ہوتے ہیں، کہ وہ کسی پارٹی کے فنڈ میں 50 کروڑ، کوئی ارب روپے، کوئی 30 لاکھ، کوئی کتنے، وہ ان کے اکاؤنٹس میں وہ جمع کراتے تھے اور جمع کراتے ہیں۔ اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو پھر یہ ان کو فیورز کرتے ہیں، ان کی ہر ناجائز بات کو مانتے ہیں۔ تو اس چیز کے اکاؤنٹ میں، ان کے جو اکاؤنٹس تھے خاص طور پہ، اس میں تو یعنی منی لانڈرنگ تک ہوئی ہے، اس میں پیسے استعمال ذاتی کیے گئے ہیں، پیسے آئے ہیں، پیسے گئے ہیں، اور ان سے جو ان کی رسیدیں مانگی گئی ہیں کہ ان لوگوں کے آئی ڈی کارڈ وغیرہ یہ کریں۔ دیکھیں، جب ہوگا سب کے لیے برابر ہوگا، انصاف کسی ایک پارٹی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بالکل، ہمارا فرض بنتا ہے اور ہم نے کیا ہے، اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری وہ جو روایت ہے اس کو تبدیل کیا ہے، کہ بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے پیسے لیے جائیں جو کہ کل ہمیں مجبور کریں غلط کام کرنے پہ یا ان کو فیورز دینے کے، ہم ایسے ہی ایک ترتیب بنائیں جس میں کہ جو ہر بندہ ہے جو کہ پارٹی کا ممبر ہے یا وہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں وہ اپنے وہ فنڈز بھیجے تھرو پراپر بینکنگ چینلز۔ اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے، دیکھیں نا، وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے۔ یہ تو اس طرح تو ہوگا نہیں کہ جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، بھئی 7 سال ہو گئے، کیوں نہیں کر رہا الیکشن کمیشن؟ دیکھیں 7 سال میں تو نہیں، ہماری بات تو نہیں ہے نا، یہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اب اس میں تو اگر آپ یہ تاثر یہی جائے گا، کیونکہ اس وقت ہماری حکومت ہے، بھئی ہماری حکومت کو تو ابھی 30 مہینے ہوئے ہیں، یہ پہلے والا اس کو تو جواب یہ دیے کہ انہوں نے پرسوں کیوں نہیں کیا اس وقت۔ یہ ویسے احسن اقبال صاحب، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ بھی تو پہلے والے بھی آپ نہیں کی لگائے پارٹی تھے اور ان کی حکومت کی صلاح مشورے سے اتفاق رائے سے آئے ہیں نا۔ اسی لیے حامد صاحب، ہم سب اس بات پہ بہت سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہے ہیں، چونکہ اب یہ نئی ٹیم آئی ہے، ایک نیا الیکشن کمیشن آیا ہے۔ اس سے پہلے تو چلا گیا، اس کے اوپر 2018 کے حوالے سے بہت کنٹروورسی اٹھی۔ اب یہ سلیکشن کمیشن کا امتحان ہے، کیونکہ اس نے اگلے الیکشن بھی کرانے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی غیر جانبداری ثابت نہ کی، انہوں نے شفافیت ثابت نہ کی، تو پھر اگلے الیکشن کرانے پہ بڑے سوالات اٹھ جائیں گے۔ اور ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ایک نئی طرز کی کہ فنڈنگ جو ہے وہ چھوٹی اکٹھی کی۔ بھئی آپ نے اگر چھوٹی فنڈنگ اکٹھی کی تو اس کا استعمال کیا؟ دیکھیے، خفیہ اکاؤنٹ، میں نہیں کہہ رہا ان کے، ایک چونکہ میرا اجازت نہیں ہے میں کسی کا نام لوں، ایک ایسے ٹی وی کے اینکر جو ان کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ جو فورن فنڈنگ ہے اس سے تحریک انصاف کے کئی جو لیڈر ہیں کروڑ پتی بن گئے ہیں، انہوں نے کاروباروں میں جھونکا ہے وہ پیسہ۔ یہ تصدیق ان صاحب نے کی ہے کہ جو ان کے بڑے ثبوت ہونا چاہیے نا، کور ٹیم کے وہ صاحب جو ہے انہوں نے ٹی وی پہ اگر بات کیا تو ثبوت کے ساتھ کرے نا، ان کی معلومات کے اوپر انہوں نے کیا ہوگا نا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس پہ شفافیت ہونی چاہیے۔ جہاں تک ہمارا سوال ہے، ہم نے تمام اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کو دیے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کا جو الیکشن لا ہے نا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت کسی پاکستانی شہری سے یا کسی اوورسیز پاکستانی سے جس کے پاس CNIC ہو، اس سے فنڈنگ لے سکتی ہے۔ یہاں پر مسئلہ پاکستانیوں سے یا اوورسیز پاکستانیوں سے فنڈنگ کا نہیں ہے، غیر ملکیوں سے ہے۔ کوئی غیر ملکی شہری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ نہیں کر سکتا۔ بی جے پی کے لوگ، اسرائیلی جوش لابی جو ہے امریکہ کے اندر، اس سے آپ فنڈنگ آپ نے پچھلے دنوں سنا کہ پی ٹی آئی نے باقاعدہ یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے یہ جو فورن کنٹریز میں جو فنڈز کلیکٹ کیے تھے، فورن ایجنٹس کے ذریعے کیے تھے، اور ہم نے ان کو فارغ کر دیا اور تحقیقات ہو رہی ہیں۔